آج ہم معیشت کے ایک آپ کہہ لیں بنیادی ستون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صرف کا تصور۔ جی، کنزمپشن فنکشن۔ ہاں۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو یہ کہ آمدنی اور خرچ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بالکل۔ اور ہم خاص طور پہ خان اکیڈمی کی ایک ویڈیو ہے، اس سے جو معلومات ملی ہیں ان کا ذرا گہرائی میں جائزہ لیں گے۔ ٹھیک۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کسی ملک کی جو مجموعی آمدنی ہے وہ وہاں کے کل خرچ کو کیسے چلاتی ہے یا اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ جی تو آئیے اس اہم موضوع کو ذرا کھولتے ہیں۔ یقیناً، اور دیکھیں یہ صرف کوئی کتابی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ جی، یہ سمجھنا کہ لوگ یا پوری معیشت اپنی آمدنی کا کتنا حصہ خرچ کرتے ہیں، یہ پالیسی بنانے والوں کے لیے، تجزیہ کاروں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ یہ تصور نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ آمدنی کم زیادہ ہونے سے خرچ کرنے کے رجحانات کیسے بدلتے ہیں، بلکہ جو معاشی پیشگوئیاں کی جاتی ہیں نا، جی یا معیشت کو مستحکم رکھنے کی جو حکمت عملیاں بنتی ہیں، ان کی بنیاد بھی یہی ہے۔ صحیح۔ تو اگر بالکل بنیادی بات کریں، سب سے پہلے تو خیال یہ ہے کہ آمدنی، خاص طور پر وہ آمدنی جو لوگوں کے پاس ٹیکس وغیرہ دینے کے بعد بچتی ہے، قابل استعمال آمدنی، جی، ڈسپوزیبل انکم۔ ہاں، قابل استعمال آمدنی وہی ملک میں ہونے والے کل خرچ کو چلاتی ہے۔ مطلب جب جیب میں پیسہ زیادہ آتا ہے تو لوگ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو بڑی سیدھی سی بات لگ رہی ہے۔ دیکھنے میں تو سیدھی لگتی ہے، جی، لیکن معاشیات دان جو ہے نا، وہ اس تعلق کو زیادہ ٹھوس طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ اسی لیے وہ اسے ایک ریاضیاتی شکل دیتے ہیں، ایک مساوات بناتے ہیں، جسے صرف کا تفاعل یا کنزمپشن فنکشن کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ باقاعدہ ایک فارمولا ٹائپ چیز ہے۔ جی، ایک ماڈل کہہ لیں۔ یہ اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے کہ اگر آمدنی اتنی ہو تو خرچ کتنا متوقع ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک طرح سے معاشی رویے کو اعداد کی زبان دینے کی کوشش ہے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک عام سا خیال نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ماڈل ہے۔ اب اسے بہتر سمجھنے کے لیے وہ جو خان اکیڈمی والا ذریعہ ہے، اس میں ایک مثال دی گئی ہے فرضی معیشت کی۔ جی ہاں۔ فرض کریں کہ کسی معیشت میں صرف یعنی کنزمپشن یا سی برابر ہے 500 جمع 0.6 ضرب قابل استعمال آمدنی یعنی ڈی آئی۔ یعنی C = 500 + 0.6 DI۔ ہاں، اب یہ جو مساوات ہے C = 500 + 0.6 DI، اس میں یہ 500 کیا ہے اور یہ 0.6 کیا بلا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، آئیے اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ 500، اسے کہتے ہیں بنیادی خرچ۔ بنیادی خرچ۔ جی، آٹونومس کنزمپشن۔ یہ وہ کم سے کم خرچہ ہے جو معیشت میں اس وقت بھی ہوگا جب مجموعی قابل استعمال آمدنی 0 ہو۔ ایک منٹ، آمدنی 0 پھر بھی خرچ 500 یونٹ کا؟ یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ ہوا سے نہیں آئے گا۔ دیکھیں، ماخذ بھی یہی کہتا ہے، یہ خرچ یا تو لوگ اپنی پچھلی بچتوں سے کرتے ہیں۔ اچھا، سیونگ سے؟ جی، یا پھر قرض لے کر۔ یہ وہ بنیادی ضرورتیں ہیں نا، کھانا، پینا، رہنا سہنا، کپڑے، جو ہر حال میں پوری کرنی ہے۔ بالکل، وہ تو کرنی ہی ہے، ذریعہ معاش نہ بھی ہو تب بھی۔ ماخذ میں تو مذاقن یہ بھی کہا گیا کہ کرنسی چاہے ڈالر ہو، سونے کے سکے ہوں یا سیپیاں، یہ خرچ تو ہونا ہی ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ 500 وہ لیول ہے جس سے نیچے خرچ نہیں گرتا، چاہے کچھ ہو جائے۔ جی، یہ ایک طرح سے زندہ رہنے کا خرچہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مساوات کے دوسرے حصے پر۔ یہ 0.6 کیا ہے؟ یہ 0.6 بہت اہم ہے۔ یہ ہے اضافی آمدنی سے خرچ کا میلان۔ کیا مطلب؟ مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم، یعنی MPC۔ اچھا، MPC۔ یہ عدد بتاتا ہے کہ لوگ اپنی اضافی قابل استعمال آمدنی کا کتنا فیصد حصہ خرچ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یعنی اگر مان لیں میری قابل استعمال آمدنی 100 روپے بڑھتی ہے تو اس ماڈل کے حساب سے میں اس 100 میں سے 60 روپے خرچ کر دوں گا۔ یہ مطلب ہے 0.6 کا؟ بالکل صحیح سمجھے آپ، 60%۔ مارجنل کا مطلب ہی اضافی یا اگلا ہوتا ہے۔ تو MPC یہ بتاتا ہے کہ آمدنی کی ہر اگلی اکائی کا کتنا حصہ خرچ میں جائے گا۔ ٹھیک، اب مساوات میں C ہو گیا، 500 ہو گیا، 0.6 ہو گیا، رہ گیا DI۔ جی، DI یعنی ڈسپوزیبل انکم، قابل استعمال آمدنی۔ آپ نے شروع میں بھی اس پر زور دیا تھا، یہ کل آمدنی یعنی گراس انکم سے الگ کیسے ہے؟ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔
کل آمدنی تو وہ ساری رقم ہے جو آپ نے کمائی، جی لیکن وہ ساری آپ خرچ نہیں کر سکتے نا۔ حکومت پہلے اپنا حصہ لیتی ہے ٹیکس کی شکل میں، انکم ٹیکس، دوسرے ٹیکس، ہاں وہ تو کٹتا ہے۔ تو وہ سب کٹنے کے بعد جو رقم آپ کے ہاتھ میں آتی ہے نا، جسے آپ اپنی مرضی سے خرچ کریں یا بچائیں، وہ ہے قابل استعمال آمدنی۔ اچھا اور ماڈل میں اسی کو استعمال کرنا زیادہ حقیقت پسندانہ ہے، کیونکہ لوگ خرچ تو اسی میں سے کرتے ہیں نا جو ان کے پاس اصل میں ہوتا ہے۔ بالکل یہ تو وہی بات ہوئی جیسے ہماری پے سلپ پر نیٹ پے لکھی ہوتی ہے، ٹیکس کٹنے کے بعد والی رقم۔ جی ہاں بالکل وہی تصور ہے۔ یہ ماڈل اسی حقیقت کو پوری معیشت پر لاگو کرتا ہے۔ صحیح، تو یہ مساوات C = 500 + 0.6 DI اب زیادہ بامانی لگ رہی ہے۔ جی، اب جب ہم نے اس کے حصے سمجھ لیے ہیں تو اس کو ذرا تصور میں لانا بھی آسان ہو جائے گا، گراف کی شکل میں۔ ہاں، ماخذ میں بھی گراف کی بات تھی۔ یہ الجبرا کی طرح ہے، y = mx + c۔ بالکل وہی، بس یہاں y کی جگہ c اور x کی جگہ DI یعنی قابل استعمال آمدنی ہے۔ تو عمودی محور پر C اور افقی محور پر DI۔ جی، اب سوچیں اگر DI 0 ہو تو C کتنا ہوگا؟ مساوات تھی C = 500 + 0.6 DI۔ تو DI 0 ہوا تو C = 500 + 0 = 500۔ بالکل، تو گراف پر یہ نقطہ کہاں ہوگا؟ 0.100۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لکیر عمودی محور کو کاٹے گی، یہی ہمارا بنیادی صرف ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر DI بڑھ کر 1000 ہو جائے؟ تو مساوات میں ڈالیں C = 500 + 0.6 × 1000۔ 0.6 ضرب 1000 ہوا 600، تو C = 500 + 600 = 1100۔ صحیح، تو گراف پر دوسرا نقطہ آ گیا 1100۔ اب ان دو نقطوں 0.100 اور 1100 کو اگر ہم ایک سیدھی لکیر سے ملا دیں تو وہ لکیر ہی ہمارا صرف کا تفاعل ہے، کنزمپشن فنکشن۔ واہ، اس طرح تصویر بنا کر سمجھنا واقعی آسان ہو جاتا ہے۔ جی، اور گراف کی زبان میں وہ جو 500 تھا وہ C انٹرسپٹ کہلاتا ہے۔ یعنی وہ نقطہ جہاں لکیر y ایکسس کو کاٹتی ہے۔ جی، اور وہ جو 0.6 تھا ہمارا MPC، وہ اس لکیر کی ڈھلان ہے، سلوپ۔ ڈھلان، سلوپ؟ جی، ڈھلان بتاتی ہے کہ لکیر کتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہے، یعنی DI میں ہر ایک یونٹ کے اضافے سے C میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کیس میں 0.6 کا اضافہ۔ اچھا، تو MPC یعنی مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم، اس پر ذرا اور بات کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ اضافی آمدنی کا وہ حصہ ہے جو خرچ ہوتا ہے۔ جی، اس مثال میں یہ 0.6 ہے، یعنی 60%۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، ماخذ میں بھی شاید اس کا ذکر ہے، کیا یہ شرح ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ مطلب کیا ایک بہت غریب آدمی اور ایک بہت امیر آدمی دونوں اپنی اضافی آمدنی کا 60% ہی خرچ کریں گے؟ کیا اصل دنیا اتنی سیدھی سادھی ہے؟ یہی تو اصل نقطہ ہے، اور یہیں سے بات زیادہ دلچسپ اور حقیقت کے قریب ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو سیدھی لکیر والا ماڈل ہم نے دیکھا نا، C = 500 + 0.6 DI، جی، یہ ایک بنیادی شکل ہے، سمپل لینئر ماڈل۔ حقیقت میں آمدنی اور خرچ کا تعلق شاید اتنا سیدھا نہ ہو۔ اچھا، پھر کیسا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ یہ تعلق ایک خمیدہ لکیر ہو۔ کروڈ لائن؟ خمیدہ لکیر، اس کا مطلب MPC بدلتا رہے گا، مستقل نہیں رہے گا؟ بالکل، ایک زیادہ پیچیدہ اور شاید زیادہ حقیقت پسندانہ ماڈل یہ کہتا ہے کہ MPC آمدنی کی سطح کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ سوچیں ذرا، جب لوگوں کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، وہ اپنی بنیادی ضرورتیں بھی مشکل سے پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے میں اگر انہیں کچھ ایکسٹرا پیسہ ملے تو کیا امکان ہے؟ یہی کہ وہ فوراً خرچ کر دیں گے، کھانے پینے پر، بچوں کی فیس پر، دوائی پر۔ بالکل، تو غالب امکان یہی ہے کہ وہ اس اضافی آمدنی کا بڑا حصہ، ہو سکتا ہے 80%، 90%۔ اچھا، یعنی MPC 0.8 یا 0.9 ہوگا؟ جی، وہ فوراً خرچ کر دیں گے، بچت کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ کم آمدنی والوں کے لیے ہر اضافی روپیہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ تو پھر جب آمدنی بڑھتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں، جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے لوگ زیادہ مستحکم ہوتے ہیں، بنیادی ضرورتیں پوری ہو چکی ہیں۔ اب اگر ان کی آمدنی میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو وہ شاید اس اضافی رقم کا پہلے سے کم حصہ خرچ کریں۔ کیوں؟
کیونکہ اب وہ مستقبل کے لیے بچت کرنے کا سوچ سکتے ہیں، سرمایہ کاری کا سوچ سکتے ہیں، یا شاید کچھ ایسی چیزوں پر خرچ کریں جو ضرورت نہیں طیش ہیں، لیکن جو فوری ضرورت پہ خرچ کا تناسب تھا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ آمدنی والے کا MPC کم ہو کر 0.6، 0.5 یا اس سے بھی کم رہ جائے؟ جی بالکل، یہی امکان ہے۔ اوہ، تو ماخذ یہ کہہ رہا ہے کہ MPC کم آمدنی پر زیادہ اور زیادہ آمدنی پر کم ہو سکتا ہے۔ جی، یہ ایک زیادہ نفیس ماڈل ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ جو گراف پر سیدھی لکیر تھی وہ اصل کہانی پوری نہیں بتاتی۔ ایسا ممکن ہے۔ اصل تعلق شاید ایک خم کی صورت میں ہو جو شروع میں زیادہ تیزی سے اوپر جائے جب MPC زیادہ ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کم ڈھلوان والا ہوتا جائے جب MPC کم ہو رہا ہے۔ بالکل درست، آپ نے صحیح تصور کیا ہے۔ اور اس فرق کے تو پھر حقیقی دنیا میں بڑے اثرات ہوں گے۔ یقیناً، یہ صرف ایک تھیوری کی باریکی نہیں ہے، اس کے ٹھوس عملی مضمرات ہیں۔ مثال کے طور پر پالیسی بنانے کو ہی لیں۔ کیسے؟ اگر حکومت معیشت کو سنبھالا دینا چاہتی ہے، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ دینا چاہتی ہے تاکہ خرچ بڑھے، جی، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طبقے کو پیسہ دینے سے خرچ میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اچھا، اگر کم آمدنی والے لوگوں کا MPC زیادہ ہے تو ان کو اگر مالی مدد دی جائے جیسے کوئی سبسڈی یا کیش ٹرانسفر، جی تو اس کا بڑا حصہ فوراً مارکیٹ میں خرچ ہو جائے گا۔ اس سے معاشی سرگرمی زیادہ تیزی سے بڑھے گی۔ بالکل۔ اور اگر امیر طبقے کو ٹیکس میں چھوٹ دی جائے تو چونکہ ان کا MPC کم ہے، جی تو وہ شاید اس زائدی پیسے کا بڑا حصہ بچا لیں۔ اس سے فوری طور پر خرچ پر یعنی مجموعی طلب پر اتنا اثر نہ پڑے۔ یہ بالکل ممکنہ نتیجہ ہے۔ ماخذ اگرچہ براہ راست پالیسی نہیں بتا رہا، لیکن یہ غیر خطی ماڈل پیش کر کے ان باتوں کی بنیاد ضرور فراہم کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ MPC مختلف آمدنی کی سطحوں پر مختلف ہو سکتا ہے، پالیسی سازوں کو اپنے فیصلوں کے ممکنہ اثرات کا بہتر اندازہ لگانے میں مدد دیتا ہے۔ اور معاشی پیشگوئیاں بھی پھر بہتر ہو سکتی ہیں۔ یقیناً، اگر آپ پوری معیشت کے لیے بس ایک اوسط MPC استعمال کریں گے تو اندازے غلط ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آمدنی کی تقسیم بدل رہی ہو۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ یہ سادہ سا لگنے والا تصور اصل میں اتنا سادہ نہیں ہے، اس میں انسانی رویے کی پیچیدگیاں چھپی ہیں۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک اور بات، ہم سارا وقت خرچ کرنے یعنی کنزمپشن کی بات کر رہے ہیں۔ جو پیسہ خرچ نہیں ہوتا اس کا کیا؟ بہت منطقی سوال ہے۔ کیا ماڈل اس بارے میں کچھ بتاتا ہے؟ لیکن یہ بات تو خود بخود واضح ہے کہ قابل استعمال آمدنی کے دو ہی استعمال ہیں۔ کیا؟ یا تو اسے خرچ کیا جاتا ہے یعنی کنزمپشن، یا اسے بچایا جاتا ہے یعنی سیونگ۔ اچھا، یا خرچ یا بچت، تیسرا راستہ نہیں ہے؟ جی نہیں، تو جو حصہ خرچ نہیں ہوتا وہ بچت ہے، اور جیسے MPC اضافی آمدنی سے خرچ کا ملان ہے، ویسے ہی بچت کا بھی ہوگا؟ بالکل، اسے کہتے ہیں MPS، مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو، اضافی آمدنی سے بچت کا ملان۔ اچھا، MPC اور MPS۔ اور چونکہ آمدنی یا تو خرچ ہوتی ہے یا بچتی ہے، اس لیے MPC پلس MPS ہمیشہ 1 کے برابر ہوگا۔ ہمیشہ 1؟ جی، اگر MPC 0.6 ہے تو MPS لازماً 0.4 ہوگا۔ یعنی 60% خرچ تو 40% بچت؟ بالکل، اور اگر کم آمدنی والے کا MPC 0.9 تھا تو اس کا MPS صرف 0.1 ہوگا، یعنی 10% بچت؟ درست۔ بہت خوب۔ تو صرف اور بچت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ چلیں آج کے اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شروع کیا صرف کے تصور سے، یعنی آمدنی اور خرچ کا تعلق۔ جی۔ پھر ہم نے ایک سادہ سیدھی لکیر والا ماڈل دیکھا، C=A + BDI۔ اس کے حصے سمجھے، بنیادی صرف یعنی A، قابل استعمال آمدنی DI، اور سب سے اہم اضافی آمدنی سے خرچ کا میلان یعنی MPC B۔ جی، اور اسے گراف پر بھی دیکھا۔ پھر ہم نے اس سادہ ماڈل سے آگے بڑھ کر یہ دیکھا کہ حقیقت میں شاید MPC ہمیشہ ایک جیسا نہ ہو۔ ہاں، بلکہ آمدنی کی سطح کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ کم آمدنی پر زیادہ MPC، زیادہ آمدنی پر کم MPC۔ جس کی وجہ سے صرف کا تفاعل ایک خمیدہ لکیر بھی ہو سکتا ہے۔ جی، اور ہم نے اس کے ممکنہ پالیسی مضمرات پر بھی تھوڑی بات کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کا خرچ کرنے کا رویہ ان کی آمدنی پر منحصر تو ہے، لیکن یہ تعلق پیچیدہ ہو سکتا ہے،
اور آمدنی کے لحاظ سے بدل بھی سکتا ہے۔ اور یہ سمجھنا معاشی تجزیے اور پالیسی سازی دونوں کے لیے بہت اہم ہے۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں جو ماخذ کے دائرے سے تھوڑا آگے جاتا ہے لیکن اسی پر مبنی ہے۔ جی، ہم نے آج بنیادی طور پر بات کی کہ خرچ کا تعین موجودہ قابل استعمال آمدنی کرتی ہے، کرنٹ ڈسپوزیبل انکم۔ جی ہاں، لیکن کیا صرف یہی ایک چیز ہے جو ہمارے خرچ کرنے کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ مطلب اور کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر مستقبل کی آمدنی کے بارے میں ہماری توقعات۔ ہاں، اگر کسی کو لگے کہ اگلے سال تنخواہ بہت بڑھنے والی ہے تو ہو سکتا ہے وہ آج ہی سے زیادہ خرچ کرنے لگے۔ بالکل ممکن ہے۔ اسی طرح کسی شخص کی کل دولت کا کیا اثر ہے؟ ویلتھ۔ یعنی اس کے پاس پہلے سے کتنے اثاثے ہیں، بینک بیلنس، جائیداد۔ جی، کیا دو لوگ جن کی آمدنی بالکل ایک جیسی ہو لیکن ایک کے پاس بہت دولت ہو اور دوسرا شاید مقروض ہو، کیا وہ ایک جیسا خرچ کریں گے؟ شاید نہیں۔ جس کے پاس پہلے سے پیسہ ہے وہ زیادہ بے فکری سے خرچ کرے۔ ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے، صارفین کا اعتماد، کنزیومر کانفیڈنس۔ یعنی لوگ معیشت کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اچھا یا برا؟ جی، کیا یہ چیزیں ہمارے خرچ کو متاثر نہیں کرتی؟ یقیناً کرتی ہوں گی۔ اگر لوگ مستقبل کے بارے میں پریشان ہوں تو شاید خرچ کم کر دیں، چاہے آمدنی اتنی ہی ہو۔ تو بس یہی سوچنے کی بات ہے کہ صرف کا یہ تصور جو آج ہم نے سمجھا ایک بہت اہم بنیاد تو ہے، جی، بنیاد ہے۔ لیکن اصل دنیا کے فیصلے شاید کئی اور عوامل سے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اور ان اضافی پہلوؤں پر غور کرنا ہماری سمجھ کو اور گہرا کر سکتا ہے۔ بالکل۔ یہی وہ سوالات ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ معاشی ماڈل حقیقت کو سمجھنے میں مدد تو دیتے ہیں، لیکن حقیقت اکثر ان ماڈل سے زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہوتی ہے۔